بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 16واں پارہ سنا ہے مکمل۔ اس کے شروع میں سورہ کہف کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے ساتھ جو واقعہ تھا وہ 15ویں پارے کے آخری حصے میں تھا، تو میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کو مکمل آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ میں نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون علم والا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، جا کر اس سے مل۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنے ایک نوجوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ نکلے، اور اللہ نے نشانی بتا دی کہ اپنے پاس مچھلی تم رکھ لو، جب یہ مچھلی زندہ ہو کر کہیں چلی جائے تو سمجھ لینا وہیں پر ہی وہ بندہ آپ کو مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی کھانے کے لیے تیار کی اور یہ چل پڑے، اور راستے میں تھکاوٹ ہو گئی تو ایک جگہ ٹھہرے آرام کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر نکل پڑے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ ہم تھک گئے ہیں، لاؤ وہ مچھلی کہاں ہے، نکالو اور کھانا کھا لے۔ تو ان کو یاد آیا کہ جب ہم آرام کر رہے تھے تو اس موقع پر وہ مچھلی زندہ ہو کر وہ سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی تھی، کیونکہ دریا کے کنارے پر یہ تھے۔ تو کہنے لگے تو ہم نے تو وہیں جانا تھا، پھر واپس لوٹے، فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر اسی نقش قدم پر واپس آئے، اور جہاں حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر سے کہنے لگے، یہاں نام نہیں ہے حضرت خضر کا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے رضی اللہ علیہ السلام۔ ان سے کہنے لگے کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دیر رہ سکتا ہوں کہ آپ کچھ مجھے علم دے دیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہنے لگے کہ نہیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خیر، اور پھر وہ کہنے لگے اگر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے پوچھنا کچھ نہیں ہے، مجھے کہنا کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میں خود اس بات کو بیان نہ کر دوں۔ دونوں چل پڑے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کو انہوں نے، حضرت خضر نے توڑنا شروع کر دیا، سوراخ کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کشتی میں سوراخ کر دیا، کیا سب کو ڈبونے کا پروگرام ہے؟ کہنے میں نے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ کہنے لگے اچھا اس دفعہ غلطی ہو گئی، وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، مجھے اس معاملے میں اب آپ معاف کر دیں، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ فَانْطَلَقَا، پھر دونوں نکل پڑے۔ پھر راستے میں ایک بچے کو دیکھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہیں آپ نے ایک پاکیزہ بچہ، یعنی جو بالکل گناہوں سے پاک تھا، اسے آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی نفس کے، بغیر کسی جان کے، آپ نے تو بہت برا کیا۔ کہنے لگے میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کہنے لگے اچھا اب اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب عذر ہمارا حد تک پہنچ گیا۔ پھر دونوں چل پڑے، پھر ایک بستی میں گئے، وہاں انہوں نے ان سے کھانا مانگا کہ ہمیں کھانا کھلا دیں، مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں۔
خیر وہاں ایک دیوار دیکھی تو اس دیوار گرنے والی تھی، تو انہوں نے ان کو سیدھا کر دیا. یہاں الفاظ ہیں اس کو سیدھا کر دیا. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو گرا کر دوبارہ بنایا یا اس کو دھکا دے کر سیدھا کیا، جو بھی ہے اس کو سیدھا کر دیا. پھر یہ پھر بول پڑے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے یہ اتنی محنت کی ہے تو ان سے اجرت ہی لے لیتے. تو کہنے لگے اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہر اس کی کیا تعبیر، کیا وجہ تھی جو میں نے ایسے کیا. جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ سمندر میں کام کرتے تھے. میں نے اسے عیب دار بنایا. کہیں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. اور جو بچہ تھا اس کے والدین ایمان والے تھے، نیک تھے. اور فخشینہ ان یرہقہما، ہم ڈرے کہ کہیں وہ ان کو وہ سرکشی میں نہ ڈال دیں اور کفر میں نہ ڈال دیں اور یہ ڈال دے یہ بچہ. تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو کہ اس کا رب جو ہے اللہ، یعنی یہ حضرت موسیٰ حضرت خضر ہی فرما رہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو مار کے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اور اولاد دے دے گا. ربہما خیرا منہ، جو اس سے بہتر ہو اور اس پر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جائے گا ان کے والدین پر. فَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں اس علاقے میں رہتے تھے. اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. ان کا والد بہت نیک انسان تھا اور تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جب جوانی کو پہنچیں تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ نیک لوگوں کے بچوں کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے اور اللہ عرش پر بیٹھے اس کی حفاظت فرما رہا ہے کہ یہ خزانہ محفوظ ہو جائے، یعنی تاکہ وہ خود نکالیں اسے. تو اس طرح وہ فرمانے لگے وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ تعبیر اس کی جو وضاحت جس پر تو صبر نہیں کر سکا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر فرمایا اور کہ کیونکہ یہودیوں نے آپ سے پوچھا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا. یہ ذوالقرنین ایسا حکمران تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی عطا کی تھی. وہ مشرقی طرف کامیاب ہوتے ہوئے یعنی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے مشرق کے آخر تک پہنچے، پھر مغرب کے آخر تک سارے علاقے اللہ نے انہیں فتح کرائے. اور پھر ایک جگہ یاجوج اور ماجوج کے درمیان دیوار بھی انہوں نے بنائی اور یہ عادل حکمران تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ سب ذکر فرمایا کہ وہ مغرب کے طرف جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں تک پہنچے اور پھر جب مشرق کی طرف جہاں سورج نکل رہا تھا وہاں تک پہنچے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق کی طرف جب پہنچے تو وہاں ایسے لوگ آباد تھے کہ جن کو جو لباس سے بھی آزاد تھے اور یعنی سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. اس کا مطلب وہ بے لباس تھے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ پھر وہ نکلے اور پھر دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہنچے جہاں لوگوں کی بولی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہ لوگ کہنے لگے اے ذوالقرنین، بے شک یہ یاجوج ماجوج ادھر آتے ہیں اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. تو آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں
تو ہم آپ کو آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، بس تم میری مدد کرو، میں یہ دیوار تمہارے لیے بنا دیتا ہوں۔ تم میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ، میں اس کو لگا کر یعنی دیوار بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ چادریں لوہے کی لائی گئیں، انہوں نے ان کو کہا کہ خوب پھونکو، یعنی پھونکو تاکہ وہ گرم ہو اور وہ پگھل کر یعنی پکا ہو جائے۔ اس طرح یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر ڈال کر تاکہ مزید اس کو مضبوط کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا، اور پھر کہنے لگے کہ اب یہ نہ پھلانگ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو میں نے یہ کام کیا ہے، اور میرے رب کا جب وعدہ آئے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے بتایا بھی ہے کہ جب یہ دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ ختم کر دے گا تو یہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب اتریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں یہ سورہ کہف کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ خسارے میں، عمل کے لحاظ سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ حلال کماتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے نماز بھی پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں جی اگر نمازیں پڑھیں یا حلال کمائیں، حلال کمانا بھی تو اللہ کا حکم ہے، ہم حلال کماتے ہیں۔ تو یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ حلال کمانا جو ہم کر رہے ہیں، اب نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یعنی ہم اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہی بات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ یہ سزا ہے ان کی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ فرمایا کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، میرے رب کے کلمات، میرے رب کی تعریفیں لکھنے میں لکھتے لکھتے لنفذ البحر، سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ فرمایا اور اگر اتنی روشنائی اور بھی آ جائے تب بھی میرے رب کے کلمات یعنی ان کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اے نبی آپ ان کو بتا دو کہ بے شک میں تمہارے مثل ایک انسان ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے کہا آہستہ آواز میں کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور، میرا سر سفید ہو گیا اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی بے نصیب نہیں ہوا، جب مانگا تو نے مجھے دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی وارث ہو تو مجھے اولاد عطا فرما، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے تو مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس جیسا نام ہم نے پہلے کبھی نہیں رکھا، گویا یہ نام بھی اللہ نے رکھ کر دیا۔ اور پھر کہنے لگے کہ مجھے اولاد کہاں ہوگی، میری تو بیوی بانجھ، میں بوڑھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس طرح میں تجھے اولاد بھی دے سکتا ہوں۔ اور فرمایا، کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا۔ فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا جبکہ کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
हज़रत याहिया अता फरमाए। और अल्लाह ने फरमाया कि याहिया किताब को पकड़ ताकत के साथ, हमने उसे फिर हिकमत व दानाई बचपन ही में दे दी। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी मरियम का भी जिक्र कर। फिर हज़रत मरियम का जिक्र फरमाया कि वो अपने घर वालों से अलग होकर एक तरफ रहने लगी और अपने दरमियान एक पर्दा डाल लिया। तो हमने अपने तरफ से फरिश्ते को भेजा हज़रत जिब्रील, जो इंसानी शक्ल में उनके पास आए और कहने लगी कि उस, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में थे, कहने लगी कि अगर तू अल्लाह से डरता है तो मैं तेरे से पनाह मांगती हूँ। वो कहने लगे तू परेशान ना हो, बेशक मैं तेरे रब का रसूल हूँ, ताकि मैं तुझे बेटा अता करूँ। कहने लगी भला मुझे बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। वो कहने लगे कि हाँ, इसी तरह अल्लाह ने फरमाया है, तेरे रब ने कहा है कि मुझ पर बहुत आसान है। फिर उन्हें हमल ठहर गया और वो एक दूर जगह पर जाकर ठहरी। फिर उस दौरान उनको दर्द ज़ेह यानी विलादत की तकलीफ शुरू हुई और वो खजूर के तने के पास थी। कहने लगी हाय अफसोस, हाय हलाकत मेरे लिए कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मैं भूली भसरी हो जाती, यानी मुझे मेरी कोई जिक्र ही ना होता। तो वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज़ दी कि तू गम ना कर, बेशक तेरे रब ने तेरे लिए नीचे चश्मा बना दिया है और तू इस खजूर के तने को हिला तो ये ऊपर से आप पर खजूर, ताज़ा खजूर गिराएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं खजूर के तने को हिलाया जा सकता है। दरअसल अल्लाह समझाना ये चाहता है कि मैं देता हूँ तुम्हें यानी बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी करने के, लेकिन तुम कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खाने के लिए खजूर और पीने के लिए चश्मा ये जारी कर दिया और फरमाया खा और पी और अपनी आँख को ठंडा कर, और जब तुझे कोई इंसान नजर आए तो कहना मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है, मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। फिर क्या हुआ, विलादत हो गई। वो छोटा बच्चा लेकर कौम के पास आई तो कौम के लोग बातें बनाने लगे, कहने लगे या मरियम, ए मरियम ये तूने क्या गलत काम किया। ए हारून की बहन, तेरा बाप भी कोई बुरा नहीं था और तेरी माँ भी बदकार नहीं थी, तूने ये क्या किया। फ़अशारत इलैहि, तो उन्होंने यानी हज़रत मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। कहने लगे कि हम इस बच्चे से क्या बात करें, ये तो बचपन में ये गोद में छोटा बच्चा है। अब अल्लाह ने उस बच्चे को आवाज़ दी और बुलवाया और वो कहने लगा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब देनी है, मुझे नबी बनाना है और मुझे बरकत वाला बनाया है। जहाँ पर भी मैं रहूँ मुझे नमाज का, ज़कात का जब तक मैं ज़िंदा रहूँ हुक्म दिया है और मुझे वालदा के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है और मुझे बदबख्त नहीं बनाया, जालिम और बदबख्त नहीं बनाया। मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं फौत होऊंगा, जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। और ये हैं ईसा बिन मरियम जिसके बारे में लोग शक कर रहे थे। ये बात सारी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। फिर हज़रत इब्राहीम और उनके वालिद का आपस में जो इबादत जो वो बुतों की करते थे उसका जिक्र फरमाया। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का इख्तसार से जिक्र फरमाया, हज़रत इस्माईल का, हज़रत इदरीस का। इनका जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया नबियों में से, और इनकी औलाद पर भी, आदम की औलाद में से इन पर इनाम किया और इब्राहीम की औलाद में से और हज़रत याकूब की औलाद में से, इन सब पर हमने इनाम किया और इनको चुना। और
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ایسے آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر گئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف لے جائے گا، کوئی سفارش ان کی نہیں کر سکے گا، اور کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ وہ اولاد بناتے تھے، اللہ کے شریک بناتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر فرمایا۔ یہاں پر پورا وہ ذکر کیا جو اللہ جب وہ مدین سے واپس آئے اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے لاٹھی پھینکنے کا کہا، سانپ بن گیا، یہ سارا کچھ، اور پھر اللہ نے ان کو بھیج دیا فرعون کی طرف، اور پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ یہ ساری بات اللہ نے یہاں دوبارہ بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ طٰہٰ کے آخر میں ایک بڑی زبردست بات بیان فرمایا اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کے آیا، فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں وہ زندہ رہے گا اور نہ اس میں وہ مرے گا، یعنی ان کی زندگی والی نہیں ہوگی اور وہ موت بھی نہیں آئے گی۔ اور وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن بن کر اللہ کے سامنے آئے گا، نیک عمل کیے ہوں گے، یعنی معلوم ہوتا ہے مومن ہونا کافی نہیں ہے، نیک عمل بھی ضروری ہیں، نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ایک زبردست بات بیان فرمائی، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر لیتے ہیں، یعنی غربت آ جاتی ہے، مشکلات، یا کھانا پینا بہت ہوتا ہے، پریشانی ہیں پریشانیاں، تو ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے نابینا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، پرواہ نہ کی۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، ایسے ہی ہم آج جہنم میں ڈال کر تمہیں بھی بھلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اور قرآن کی طرف ہمارا تعلق جوڑ دے قرآن کے ساتھ، اور ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔